قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین، آپ کہہ دیجئے مجھ کو یہ حکم ہوا ہے سب سے پہلے میں اسلام قبول کروں۔ کون؟ اللہ کے نبی کی زبان اقدس سے کہا جا رہا ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے، اور تم مشرکین میں سے ہرگز نہ ہونا۔ اب یہیں پر اپنا کھانا طے کر لیجئے، اپنا گروپ طے کر لیجئے۔ اللہ نے بنا دیا ہے آپ کا گروپ حزب اللہ، اللہ والے، اور ایک ہے حزب الشیطان، شیطان والے، ایک رسول والے، ایک رسول کے مخالفین۔ اب آدم سے لے کر کے اللہ کے نبی اور قیامت تک کے لے جائیں گے، سب سے بہترین گروپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، زبردست انعام سے آپ کو نوازا۔ یہ اللہ اعزاز بیان فرما رہا ہے، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ آپ کہہ دیجیے کہ میں اگر اپنے رب کا کہنا نہ مانوں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے کہا جا رہا ہے کہ اگر اللہ کا کہنا نہ مانو تو اللہ کا نہ ماننے والوں کا انجام بتا دیا گیا، اور اس سے محفوظ کون رہیں گے یہ بھی بات اس کے ساتھ آ گئی کہ جو نہیں مانے گا وہ بڑے دن کے عذاب کا انتظار کرے، اور جو مانے گا وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ یہی دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے بارے میں کہا، بشیر اور نذیر، ڈرانے والا اور بشارت دینے والا۔ عذاب کا خوف آدمی کو گناہوں سے روکتا ہے، اور جنت کے حصول، اللہ کی رضا اور خوشنودی نیکیوں پر ابھارتی ہے۔ یہ دو جذبات اگر ہے کامیاب انسان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے پاس گئے، بالکل آخر وقت تھا، آپ نے ایک سوال کیا، کیا کیفیت ہے؟ دیکھیے اللہ کے رسول کا سوال، کیا محسوس کر رہے ہو تم؟ آخر وقت ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول، خوف اور امید اس کے بیچ، یہ تو کیفیت ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تم کامیاب، کیونکہ جو اللہ سے ڈر گیا وہ کامیاب۔ جو اللہ سے امید رکھتا ہے، کون امید رکھے گا؟ جو بڑھ چڑھ کر کے عبادت کرنے والا ہو وہ کامیاب۔ جس کا تعلق ہی اللہ سے نہ ہو اس کے پاس یہ دونوں جذبے کہاں سے آئیں گے؟ ان جذبوں کے لیے تو رب کو ماننا، رب کے احکامات کو ماننا، اس کے انعامات اور ان کی سزاؤں کو جاننا ضروری ہے۔ خوف جب آئے گا تو جہنم کی حوالہ کی نافرمانوں کا عذاب لائے گا۔ امید جب آئے گی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان فرمایا، اللہ نے قرآن میں جو بیان فرمایا اہل ایمان کے لیے جو اللہ نے نعمتیں تیار کر رکھی ہے، تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون۔ الفاظ دیکھیے قرآن کے، جو اللہ کے جناب میں اپنے پیٹھ کو بستروں سے الگ کرتے ہیں، رات کی تاریکی میں، سناٹے میں اللہ کے جناب میں کھڑے ہوتے ہیں، اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، خوف اور جنت کے حصول کی تمنا اور لالچ میں۔ خوف و طمع مما رزقناہم ینفقون فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ یہ انعامات اللہ نے تیار کر رکھے ہیں۔